اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، صرف 3 بار یہ چھوٹی سی سورت پڑھی، لاکھوں دشمنوں کی زبانیں ایسی بند ہوئی کہ قیامت تک نہ کھلیں۔ جان لیوا دشمن بھی آپ کے قدموں میں ہوگا۔ پیارے دوستو، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر کسی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کی ہر طرح کے فتنے سے، مصیبت سے اور پریشانی سے حفاظت ہو اور اس کو کسی قسم کا کوئی دکھ نہ پہنچے۔ ہر کوئی یہ دعا بھی کرتا ہے کہ اس کے دشمنوں سے، درندوں سے اور پریشانیوں سے حفاظت ہو۔ یاد رہے کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے اور ایسے میں بھائی بھائی کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی آگے نکل جائے تو اس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ گھروں میں اتفاق نہیں رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں جو دشمنی میں بدل جاتی ہیں۔ اسی لیے اس دور میں یہ دعا کرنا لازم ہے کہ اے اللہ، دشمن کے حسد سے اور اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دشمن کی زبان بندی کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی لاجواب عمل ہے، اور میں یہ عمل پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس عمل سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس حوالے سے ہمارے بھائی کی ایک کارگزاری بھی آپ کو سناؤں گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ عمل کیسے کام کرتا ہے، تاکہ آپ کا اس عمل پر یقین مزید پختہ ہو جائے۔ عمل بہت ہی لاجواب ہے، اسے مس مت کیجیے گا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر طرح کے فتنے، فساد اور حاسدین کے حسد اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے لازمی اس وظیفے کو کرے۔ اس وظیفے کا تفصیلی طریقہ کار کیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، وظیفے کا تفصیلی طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو اس بھائی کی کارگزاری سناتا ہوں کہ جس نے اس وظیفے کے حوالے سے اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے تاکہ برکت ہو۔ اور آئیے اب ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ بھائی میسج میں یوں مخاطب ہوتا ہے: السلام علیکم، میں نے آپ کا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ آپ کا ہر درس بہت ہی شوق سے سنتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ دکھی اور غم زدہ مخلوق کی اتنی خدمت کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا درس جو بھی سنتا ہے، اللہ کے حکم سے پھر وہاں مسائل، مشکلات، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم سب گھر والے جب سے آپ کا درس سن رہے ہیں، یقین جانیے تب سے بہت سکون ہے۔ میں آپ کے درس میں بتائے گئے وظائف کو سنتا رہتا ہوں اور ان پر عمل کرتا ہوں۔ میں آپ کے درس میں جو دکھی بھائی بہنوں کی کارگزاری سنتا ہوں کہ فلاں فلاں عمل سے اللہ نے ان کے دکھ درد دور فرمائے، مصیبت ختم فرمائی، ان کے واقعات اور معجزات سن کر میرا ایمان اور بھی زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اپنی کارگزاری سنانا چاہتا ہوں جو آپ کے بتائے ہوئے ایک وظیفے سے جڑی ہے، جو وظیفہ دشمن کی زبان بندی کے لیے تھا۔ یہ دور ہی ایسا آ گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں میرے بھائی بہن اس عمل کو لازمی کریں، تاکہ ہر طرح کے دشمن جو آپ کو نظر آتے ہیں اور جو آپ کو نظر نہیں آتے، جو دشمنوں کے روپ میں ہیں یا خیر خواہوں کے روپ میں ہیں، ان سے آپ کی حفاظت ہو سکے۔ موجودہ دور میں کوئی بھی بندہ کسی دوسرے بندے کو ہنستا بستا نہیں دیکھ سکتا۔ حسد اور حرص کی وجہ سے وہ اس کی خوشیوں کا دشمن بن جاتا ہے اور پھر بھرپور وار کرتا ہے اور اس کو زیر کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ حرام اور ناجائز کاموں تک کا استعمال کر لیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین متین میں حسد اور حرص حرام ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس دور ناگوار میں یہ دونوں بیماریاں تقریباً ہر دوسرے تیسرے شخص میں پائی جاتی ہیں، اور موجودہ جادو جنات کی تباہ کاریوں کی جڑ بھی یہی 2 بیماریاں ہیں۔ گھر گھر میں موجود بیماریاں، پریشانیاں، مسائل، مشکلات، رشتوں کی بندش، کاروبار میں گھاٹے، اور ہر فرد بے سکونی، بے چینی میں مبتلا کیوں ہے؟ صرف اور صرف حسد اور حرص کی وجہ سے۔ اور جب تک شیطان مردود زندہ ہے، تباہی و بربادی کا یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا، کیونکہ وہ بنی نوع انسان کی باہمی الفت اور باہمی محبت کا مخالف ہے۔ میں خود بھی ان پریشانیوں کا شکار رہ چکا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزری تھی۔ دشمنوں نے مجھ پر جادو سے وار کر کے میرا کاروبار تباہ کر دیا، میری بیوی کو نامعلوم بیماری لگ گئی اور مجھے ایسا ذہنی مریض بنا دیا کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے میں
میں جہنم میں آ گیا ہوں۔ اپنی بیوی اور بچوں سے مجھے نفرت ہو گئی تھی، وہ مجھ سے بات کرتے تو میرا دل کرتا کہ میں ان سے بات نہ کروں، انہیں چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں۔ میرا دماغ اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ کئی بار اپنے آپ پر چھریوں سے حملے بھی کیے، مگر گھر والے مجھے بچا لیتے۔ دشمن اس حد تک مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ پھر ان دنوں میری بیوی نے نیٹ سے آپ کا وظیفہ نکالا، جس میں آپ کی طرف سے یہ عمل بتایا گیا تھا کہ 2 رکعت نوافل کے بعد 41 بار سورہ کوثر اور سورۃ القدر پڑھ کر 101 مرتبہ یا قادر پڑھ کر اللہ سے دشمن کی حفاظت کرنی ہے۔ اس عمل کو کرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے مجھے اچھا انسان بنا دیا، مجھ پر جادو مکمل طور پر ختم ہو گیا، اور جس گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا جیسے جہنم میں آ گیا ہوں، مجھے وہ گھر جنت لگنے لگا۔ میری بیوی سے اس عمل کی بدولت ساری بیماریاں ختم ہو گئیں اور گھر میں سکون ہی سکون قائم ہو گیا۔ الحمدللہ کاروبار دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اچھا ہونے لگ پڑا۔ آپ کو اپنی کارگزاریاں سنا رہا ہوں اور آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میری اس کارگزاری کو لازمی اپنے درز میں سنائیں۔ میرا یہ یقین بن گیا ہے کہ اس عمل سے دشمن کی ایسی زبان بندی ہوگی کہ وہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اس عمل میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جو زبان بندی کے ساتھ ساتھ دشمن اور ہر وقت برائی کرنے والوں کو ایسا سبق سکھاتا ہے کہ وہ آپ کو جہاں بھی دیکھے گا ڈر کے مارے چھپ جائے گا۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ اگر حاکم وقت بھی آپ کو قتل کرنے کا حکم دے دے تو وہ بھی موم ہو جائے گا، اور آپ کو قتل تو کیا بری نظر سے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حصار میں ایسے آ جائیں گے کہ بڑے بڑے بدماش بھی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ میری یہ کارگزاری اپنے درس میں لازمی سنائیں، تاکہ جو بہن بھائی اس پر عمل کرے تو ہمیں صدقہ جاریہ سے ثواب ملتا رہے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ آپ کا بھائی محمد صادق سیالکوٹ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ کیسا پاورفل عمل ہے اور اس کی برکت سے آپ کی زندگی کیسے پرسکون ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے اور آپ حاسدین کے حسد اور ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ ہو جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حسد اور کینہ انسان کو ایک دوسرے کا بلا وجہ بھی دشمن بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی خواہ مخواہ دشمن بن جائے تو ظالم کی دشمنی سے بچنے کے لیے یہ عمل بہت مؤثر ہے۔ انشاءاللہ وظیفہ ختم ہونے تک یا ہوتے ہی دشمن کے دل میں خوف الہی پیدا ہوگا اور وہ دشمنی ترک کر دے گا، یا وہ علاقہ ہی چھوڑ جائے گا، یا وہ اپنے حالات کی بنا پر فوراً عاجز ہو جائے گا اور اس میں دشمنی کی سکت ہی باقی نہ رہے گی۔ تاہم یاد رکھیں کہ بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے ایسی دعا نہ دیں، کیونکہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اپنے طرز عمل پر بھی لازمی غور کریں، اور جب یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ واقعی بے قصور ہیں تو یہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المحمد کی 7ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ دوستو، حق و باطل کے درمیان راستے ہر دور میں انسان کے سامنے رہے، اور اللہ تعالی نے انسان کی نجات اور تباہی کا معیار اسی بات کو بنایا۔ ہر انسان کو اللہ نے صحیح فطرت پر پیدا فرمایا، اور پھر حق و باطل میں سے جو راستہ بھی یہ انسان اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا اختیار دے دیا۔ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، لیکن ایمان والوں کے لیے نجات اور ظلم و کفر اختیار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ مقرر فرما دی۔ اب سلیم الفطرت انسان حق کی تلاش میں رہتا ہے، اور جب حق کا راستہ مل جاتا ہے تو پھر اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ وہ راہ حق میں جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ لیکن کسی انسان کو باطل میں کشش نظر آتی ہے، اسے باطل میں اپنا ذاتی مفاد نظر آتا ہے، اور باطل کو اختیار کرنے سے اس کی انا کو تسکین ملتی ہے۔ یقیناً باطل بھی بظاہر بہت سے فوائد دکھاتا ہے، جب ہی تو بسا اوقات باطل راستے میں انسان بہت زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اور اس سے ہٹنے پر آمادہ نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف راہ حق اختیار کرنے والا انسان
جان و مال قربان کرنے کے جذبے سے حق پر قائم رہتا ہے اور اللہ کی نصرت اور اس کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن وہ وقت بڑی کڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے جب حق پر قائم رہنے والے کو بظاہر نصرت خداوندی کے آثار نظر نہیں آتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے آثار اس لیے دکھائی نہیں دیتے کہ حق پر ہونے کے باوجود اس بندے سے کچھ ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہوئی مدد کو روک دیتے ہیں، جیسا کہ غزوہ احد میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو ایک خاص درہ پر متعین فرمایا جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، اور اس دستے کو تاکید فرما دی کہ اس جگہ کو خالی نہ چھوڑنا، چاہے فتح ہو یا شکست ہو۔ جب پہلے ہی حملے میں کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کو اپنی فتح کا یقین ہو گیا تو وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، اور درے پر متعین دستہ بھی پہاڑ سے اتر کر مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دشمن نے درہ خالی دیکھ کر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غزوہ احد کے موقع پر فتح و نصرت نہ ملنے کی وجوہات کے بارے میں فرمایا کہ جب تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم کمزور پڑنے لگے اور آپس میں جھگڑنے لگے اور تم نے حکم عدولی کی، جبکہ اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز یعنی فتح و نصرت دکھا دی تھی، پھر اللہ نے وہی فتح شکست میں بدل دی تاکہ تمہارا امتحان لے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس کوتاہی پر تمہیں معاف بھی کر دیا۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے پر اللہ کی نصرت اور مدد ساتھ نہیں دیتی۔ دوستو، اسی طرح جب مسلمان آپس میں جھگڑنے لگیں تو پھر بھی راہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی، اور امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے دین کے بجائے دنیا کے مال و دولت کی طرف انسان متوجہ ہو جائے تو پھر بھی نصرت خداوندی ساتھ نہیں دیتی۔ راہ حق میں نصرت خداوندی انسان کے ساتھ کب شامل حال رہتی ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی 146ویں آیت میں فرمایا، اور بہت سے پیغمبروں کے ساتھ مل کر خدا پرستوں نے کافروں سے جہاد و قتال کیا، لیکن ان تکلیفوں کی وجہ سے جو ان کو خدا کی راہ میں پہنچیں، نہ تو سست ہوئے اور نہ کمزور ہوئے، نہ دشمنوں سے دبے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اللہ کے مقرب بندوں کو راہ حق میں طرح طرح کی تکلیفیں اور ہر قسم کی مصیبتیں پہنچیں، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، نہ دشمنوں سے ڈرے، نہایت صبر اور استقلال کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے سامنے ثابت قدم رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی شجاعت اور افرادی قوت اور اپنے ساز و سامان پر نظر نہیں رکھی، بلکہ رب ذوالجلال پر رکھی، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہے اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا انعام اور آخرت کا بہترین اجر عطا فرمایا۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری رات خیمے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ استغفار اور دعاؤں میں گزاری۔ اس رات خیمے میں موجود ساتھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ آل عمران کی یہ آیات بلند آواز میں پڑھتے ہوئے سن رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت میں چھوڑنے والا نہیں جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے الگ کرے گا۔ ان کیفیات کو دیکھ کر خیمے میں موجود ہر شخص کو آنے والی آزمائش کا اندازہ ہونے لگا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ضبط نہ ہو سکا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میری بہن، اللہ سے ڈرو، موت تو یقیناً ایک آنے والی چیز ہے۔ یہاں تک کہ راہ حق میں مسلمان شہید ہو جائے تو بھی کامیاب ہے۔ سورہ محمد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، ان کو راہ ہدایت دکھائے گا، ان کے حال کو سنوارے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔
اللہ رب العزت ہمیں راہ حق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر دنیا کے مال و دولت کی محبت کی جگہ ہمیں آپس میں اتفاق اور محبت نصیب فرمائے، سستی اور کمزوری سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرمائے، زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اس عمل کا تفصیلی طریقہ کار ملاحظہ فرما لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے اچھی طرح سے وضو کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے سے پہلے اگر حسب توفیق تھوڑا بہت صدقہ دے دیں تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی نیت سے ادا کرنی ہے، اور پھر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور 41 مرتبہ ہی آپ نے سورۃ القدر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا قادرو کا 101 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے یہ عمل ایسی جگہ کرنا ہے جہاں مکمل یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کر سکیں۔ اس طریقے پر آپ نے اس عمل کو یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد آپ نے درود پاک دوبارہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن سے حفاظت کی دعا مانگیں، حاسدین کے حسد اور شیطان کے شر سے حفاظت کی دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کے دشمنوں کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ آپ سے چھپتے پھریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دشمنی میں مبتلا شخص کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بن کر رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، آپس میں حسد، کینہ، بغض، عداوت اور نفرت جیسی روحانی بیماریوں سے اجتناب کریں۔ ان بیماریوں کا بیمار دنیا میں تو چین پاتا ہی نہیں، اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بلا وجہ سختی کرنے والے لوگ کبھی دوسروں کو اپنے قریب نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کے دلوں میں اپنا احترام اور محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ بات بات پر ڈانٹنا، جھڑک دینا خونی رشتوں کو بھی توڑ دیتا ہے، جبکہ نرم لہجہ، نرم گفتگو اور اچھا اخلاق ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غیر بھی دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر فرمایا کریں، اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگا کریں۔ ناظرین، سخت مزاج لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جہنم کی خبر نہ دوں؟ وہ سخت مزاج، بدخو اور تکبر کرنے والے ہیں۔ ناظرین، لوگوں کو کسی بھی اعتبار سے اذیت دینا نفرت اور دوری کا باعث بنتا ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی اذیت دینے والے افراد سے دور بھاگتے ہیں۔ ایسے افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین پر غور کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے سب سے بدتر وہ شخص ہوگا جس کو لوگ اس کے شر کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، یعنی جس نے اللہ کو تکلیف دی بالآخر اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہمارے گروہ میں سے نہیں جو مسلمان کو دھوکہ دے یا تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے۔ ناظرین، کبھی غور کیا ہے کہ انسان صرف خاک، ہوا اور پانی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اگر اس میں اللہ نے اپنی روح نہ پھونکی ہوتی تو انسان کی اوقات ہی کیا تھی؟ اللہ نے اسے روح کے ذریعے پروان چڑھایا
تو ہی انسان انسان کہلانے کا مستحق ہوا، اور اسی کی نسبت انسان میں بہت سی صفات تجلی خدا نما ہیں، مثلا معاف کرنا، رحم دلی سے پیش آنا، محبت کرنا، مدد کرنا اور کئی دیگر صفات۔ مگر ناظرین، یہ سب تو 1% بھی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود انسان میں غرور و تکبر کا بیج آخر کہاں سے اگ جاتا ہے؟ وہ کیوں یہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ ہی عقل کل ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ جو کچھ بھی ہے بس اپنی وجہ سے ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے اپنے کارناموں کی بدولت ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھتا کہ سورج کس طرح اپنے مقرر کردہ وقت پر طلوع و غروب ہوتا ہے، یا چاند کس طرح رات کی تاریکی پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، یا یہ آسمان کس طرح بغیر کسی کیل کے کتنی طوالت سے قائم و دائم ہے، یا یہ زمین ہے اور اس میں بڑے بڑے پہاڑ میخوں کی مانند گڑے ہیں تاکہ زمین کا توازن برقرار رہ سکے، اور کس طرح آسمان سے پانی برستا ہے تو ہی انسان اپنا پیٹ بھرنے کے قابل ہے، اور کیسا کیسا سبزہ کلیوں سے پھوٹتا ہے، کس طرح موسم بدلتے ہیں۔ اگر انسان پھر بھی انسان ہے، وہ خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ یہ زمین بے شمار گنا بڑی ہے، اور اس سے بھی بڑا سورج ہے، اور سورج سے بھی بڑے کئی بڑے سیارے اس کائنات میں اپنے گردش ایام میں مصروف کار ہیں۔ گویا انسان تو اس دنیا میں ایک نقطے، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ اگر روح نہ ہوتی تو وہ خاک ہی خاک تھا، اور اس کی یہ روح اگر ابھی قبض کر لی جائے تو پھر وہ خود کو اپنے تمام تر غرور کے ساتھ کہاں کھڑا پاتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کوئی جو غور و فکر کرے۔ ناظرین، انسان کو اللہ نے جو صلاحیتیں دیں انہی کی بدولت اسے تمام مخلوقات پر برتری حاصل ہے، جن میں سب سے اہم چیز اس کا دماغ ہے۔ انسان اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے کیا کیا کارنامے سر انجام نہیں دے سکتا، مگر یاد رکھے کہ علم سارے کا سارا سکھایا ہوا اللہ ہی کا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انسان سے بہتر کوئی مخلوق خود انسان بنا سکتا ہے؟ جبکہ انسان کو تو اللہ نے بنایا ہے، اور یقیناً انسان سے بہتر مخلوق بھی اللہ ہی بنا سکتا ہے، مگر یہ بات ہم انسانوں کی عقل میں نہیں آتی۔ جس طرح اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کے اندر اپنی صفات کی تجلیوں کو روشن کیا، لیکن انسان کبھی بھی خدا سے بہتر نہیں ہو سکتا، بلکہ بہتر ہونا تو بہت دور اور ناممکن بات ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان کوئی شے بناتا ہے تو اس میں اپنی جیسی صلاحیتیں کسی حد تک وہ بے شک پروگرام کر دے، مگر وہ تخلیق کردہ چیز خود انسان سے بہتر نہیں ہو سکتی، بالآخر ہوگی تو وہ انسان کی مخلوق ہی نہ۔ اب انسان چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے، اسی حد تک ہاتھ پیر مار سکتا ہے جتنا کہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، اور وہ اختیار بھی اگر اللہ اس سے چھین لے تو انسان روٹی توڑ کر کھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر غور کرنے اور عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ اور جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔